الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نعمته حافظ سره ومبلغ رسالته على عبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيارته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المرتضى على حجة ثاني عشر. أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا لفاطمة تسعة أسماء. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد اور عزاداران ابا عبداللہ حسین، تمام تر تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جو رات کی تاریکی میں درخت کی شاخ پر سوئے ہوئے پرندوں کو بھی نہیں گرنے دیتا. تمام تر تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جو ایک ہی انڈے کی سفیدی اور زردی سے لا تعداد پرندوں کو خلق کر رہا ہے. تمام تر تعریفیں ہیں اس لم یزل ولا یزال پروردگار عالم کے لیے جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان کو برآمد کرتا ہے اور طفل آفتاب کو شکم مشرق سے اس طرح طلوع کرتا ہے جیسے نومولود بچہ ہو، پھر اسی سورج کو اسی کی کرنوں کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد، اوپر سیاہ چادر اڑانے کے بعد اور ستاروں جیسے پھولوں کو نچھاور کرنے کے بعد کائنات کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کے طلوع کرنے والا بھی میں ہوں، غروب کرنے والا بھی میں ہوں. تمام تر درود اور سلام ہے اللہ کے اس مرتضی عبد پر جو اپنے ہاتھ کی انگلی کے لگے ناخون سے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کر کائنات کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے مرتضی بندے ایسے ہوا کرتے ہیں. تمام درود اور سلام ہو
اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مرتضیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مجتبی بندوں پر جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنا دیا، صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا۔ برابر میرے لفظوں کی قدر کرنی ہے، داد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے دعا کی ضرورت ہے، لفظوں کی قدر کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ جنہوں نے بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا۔ ابھی تک کچھ طلاب کو سمجھ نہیں آ رہی، مطلب کہ جملہ یوں کہہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے آتے ہوئے گناہگار کو دیکھا تو حیر بنا دیا، آتے ہوئے گناہگار کو دیکھا تو حور بنا دیا۔ اور میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب میں سے، لا ریب سورت میں سے ایک لا ریب آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم پیغمبر اعظم کو بہت بڑا تحفہ عطا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ طلاب کا مجمع ہے۔ سورہ کوثر کا آپ سبب نزول بھی جانتے ہیں، علت نزول بھی جانتے ہیں۔ جب پروردگار عالم نے رسول اکرم کو اولاد نرینہ سے نوازا تھا، پھر پروردگار عالم سے اللہ نے اولاد نرینہ کو لے لیا تھا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ کفار نے تنزیے کے طور پر، تانے کے طور پر، چلو ان کے نام ہی بتا دیتا ہوں، جن میں ابو جہل بھی ہے، جن میں عتبہ بھی ہے، عتیبہ بھی ہے، جس میں عاص بن وائل بھی ہے، یہ تانا دینے لگے کہ اب محمد ابتر ہو گیا ہے، اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب پیغمبر نے انہیں تو کوئی جواب نہیں دیا، اور اعلیٰ ظرف لوگوں کا معیار بھی ایسا ہوتا ہے کہ کمینے لوگوں کو جواب نہیں دیتے۔ پیغمبر اعظم نے جب جواب نہیں دیا، مگر دل تو رنجیدہ ہوا، غمگین ہوا۔ جیسے پیغمبر اعظم کا دل غمگین ہوا تو ادھر اللہ کی عظمت کو جلال آنا تھا، اللہ کی ربوبیت کو جلال آنا تھا، اللہ کی مالکیت کو جلال آنا تھا۔ وہی نازل کر کے کہہ دیا کہ اے پیغمبر غمگین نہ ہو کہ انا اعطینا الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، ہم نے تمہیں صدیقہ عطا کی، ہم نے تمہیں طاہرہ عطا کیا، تم غمگین نہ ہو، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی۔ یہ کہنے کا تو مجھے حق ہے کہ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں آ جائے تو اپنے باپ کو ابتری کے تانے سے بچاتی ہے، اور آخرت میں آئے گی تو اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرائے گی۔ فاطمہ اس عظمت والی بی بی کا نام ہے جو رحمت للعالمین، نبی کے لیے رحمت بن کر آئے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو کل ایمان کے لیے ایمان کا حصہ بن کر آئے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو جوانان جنت کے سرداروں کے لیے جنت بن کر آئے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے رسول اکرم طٰہٰ و یاسین نبی، مزمل و مدثر نبی، وجہ خلقت کائنات نبی، بلکہ بدل کے جملے یوں ہی کہہ دوں کہ وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے دن اور رات کو بنایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سورج چاند اور ستاروں کو بنایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سمندر دریا اور نہروں کو بہایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے بادل بارش اور ہوا کو چلایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے جنت اور جہنم کو بنایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے نبیوں کے سروں پہ تاج نبوت سجایا، وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے رسولوں کے سروں پہ تاج رسالت سجایا، وہ محمد جس کے صدقے میں
پروردگار عالم نے کتابوں کو نازل فرمایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے، کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث قدسی کے یہ جملے ہیں کہ لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے نہ خلق کرتا تو پوری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث قدسی کے دوسرے جملے یہ ہے کہ لولا علیا لما خلقتک، اے محمد تمہیں بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق نہ کرتا۔ اب اللہ نے حدیث کے انتہا کو بیان کیا، کہا اے محمد اے علی لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے محمد تمہیں بھی خلق نہ کرتا، نہ علی کو خلق کرتا اگر فاطمہ کو نہ خلق کرتا، اگر فاطمہ کو نہ خلق کرتا، نہ محمد تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ وجہ فطرت کائنات ہے سیدہ وہ فاطمہ، جس کے بارے میں پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ، کہ پروردگار عالم نے میری بیٹی فاطمہ کو 9 اسماء عطا فرمایا ہے۔ عزیزو یاد رہے کہ ہر نبی کو، ہر معصوم کو پروردگار عالم نے ایک نام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں ایک سیدہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے 9 اسماء عطا فرمایا ہے، جس میں فاطمہ بھی ہے، زہرا بھی ہے، زکیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، بطول بھی ہے۔ تو پیغمبر اعظم تشریف فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے کہا فاطمہ کہ آپ جانتی ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سیدہ نے مسکرا کر کہا بابا آپ ہی بتا دیں کہ پروردگار عالم نے میرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے۔ تو مسکراتے ہوئے پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھنا کہ اللہ نے تیرا نام فاطمہ اسی لیے رکھا ہے کہ پروردگار عالم تیرے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور مہر اللہ میں تو جناب فاطمہ، لفظ فاطمہ اس نے فاطمہ کے 100 سے بھی اوپر ترجمے کیے گئے۔ جب امام جعفر صادق کی خدمت میں سوال کیا گیا، سوال پڑھیے، جب امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ ابن رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے کہ لما سمیت فاطمہ، کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا میری جدہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم میری جدہ فاطمہ سے ہر شر کو دور کیا۔ جب دوسرے شخص نے سوال کیا کہ بولا یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا میری جدہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نو بشر کی عقلوں میں اتنا وسعت نہیں ہے کہ میری جدہ فاطمہ کے فضائلوں کو بیان کر سکے۔ پھر تیسرے شخص نے بھی یہی سوال کیا کہ لما سمیت فاطمہ، کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا میری جدہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد آدم کی عقلوں میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ میری جدہ فاطمہ کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ جب تیسرے شخص نے بھی یہی سوال دہرایا کہ لما سمیت فاطمہ، کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا میری جدہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میری جدہ فاطمہ سے ہر نجاست کو دور رکھا ہے۔ پھر پانچویں صاحب نے بھی یہی سوال کیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا میری جدہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میری جدہ فاطمہ کے محبوں پر جہنم کو حرام کیا ہے۔ جس کے دل میں میری جدہ فاطمہ کی محبت ہوگی پروردگار عالم سے جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ پھر اسی طرح چھٹے شخص نے بھی یہی سوال بنایا کہ جب رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا یاد رکھنا روز محشر میری جدہ فاطمہ اپنے محبوں کو جہنم سے آزاد کرائے گی۔ خدا کی قسم اسی محفل میں ایک معترض بیٹھا تھا، اعتراض کر کے کہتا ہے کہ رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ فیصلہ کر دے کہ یہ جہنمی ہے تو اسے کون آزاد کر سکتا ہے؟ میرے امام نے اپنے پورے شاگردوں کو بلایا، پورے صحابہ کو، سارے صحابہ کو بلا کر اور اس معترض کے سوال کو سننے کے بعد میرے امام نے کہا یاد رکھنا روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا اور تعلیم و آخرین جمع ہوں گے، رسول اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، رسول اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے،
پر بیٹھے ہوں گے، متقی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، عابدین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، متقی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، زاہدین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے. حساب کا کتاب جاری ہوگا، جس کے ماتھے پر مومن لکھا ہوگا پروردگار عالم اسے جنت میں داخل کر دے گا، جس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا پروردگار عالم اسے جہنم میں داخل کر دے گا. ماں فرماتے ہیں کہ حساب کا کتاب ہو رہا ہوگا، اسی دوران ایک وہ بھی آئے گا جس کے ماتھے پر نہ مومن لکھا ہوگا نہ کافر لکھا ہوگا، بلکہ اس کے ماتھے پر محب زہرا لکھا ہوگا، اس کے ماتھے پر محب زہرا لکھا ہوگا. میرے امام فرماتے ہیں پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو حکم دے گا، صلوات پڑھیے گا، پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جیسے ہی محب زہرا کو یہ ملائکہ یہ فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، میری جدہ زہرا اپنی کرسی شفاعت سے اٹھے گی، رو کر کہے گی الہی و سیدی لما سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، تو نے ہی وعدہ کیا تھا ہوگا میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، تو تیرا شیعہ ہوگا میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا. میں زہرا کو دیکھ رہی ہوں کہ تیرے ملائکہ میرے محب کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ تجھے بیٹی میں نے اسے جہنم میں ڈالنے کا حق بھی اسی لیے دیا ہے تاکہ انبیاء کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ رسولوں کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ زاہدین کو بھی پتہ چل جائے، تاکہ نجات گزاروں کو بھی پتہ چل جائے کہ میں اسے جہنم میں ڈالوں تو اس کی شفاعت کرے، میں اسے جنت میں داخل کر دوں. ان انبیاء کو بھی پتہ چل جائے، ان رسولوں کو بھی پتہ چل جائے کہ فاطمہ کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے. فاطمہ کا مقام، زہرا کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے. صلوات پڑھیے محمد. تو شروع میں میں نے یہی کہا تھا کہ فاطمہ کہتے اس ہستی کو ہے جو دنیا میں آئی تو اپنے باپ کو ابتری کے تالے سے بچایا، اور آخرت میں آئے گی تو اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گی. فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جس کی طہارتوں کی گواہی آیتیں تطہیر دے رہی ہے، جس کی صداقت کے کسے آیتیں مبالغہ کر رہی ہے، جس کی سخاوت کے دہر سورہ دہر کر رہی ہے. فاطمہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جہاں بحر نبوت ایک طرف بہ رہے تھے اور دریائے امامت ایک طرف بہ رہے تھے، دریائے امامت ایک طرف بہ رہے تھے، دریائے امامت. اور میں نے کہا کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جہاں بحر امامت ایک طرف بہ رہے تھے اور دریائے امامت دوسری طرف بہ رہے تھے. بحر نبوت اور دریائے امامت کو ایک جگہ پر ملانے والی بیوی کو فاطمہ ایک جگہ پر ملانے والی بیوی کو فاطمہ کہتے ہیں. جو قرآن کی طرح سچی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو کعبہ کی طرح پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. علم جس کے دروازے سے بھیک مانگتا ہوا نظر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں. شرف جس کی دہلیز کی کنیز ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ کائنات یہ زمین جس کا حق بحر ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اس ہستی کا نام ہے فاطمہ. میں نے کہا کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی سخاوت کے کسے سورہ دہر پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر یہ واقعہ مجھے تو کتابوں میں نہیں ملا. ایک اہل سنت بھائی پڑھ رہا تھا، میں نے سمجھا کہ یہ میسج دوستوں تک پہنچا دوں کہ سورہ یوسف کا واقعہ تو ماشاءاللہ ہر طالب علم کو یاد ہے کہ جناب یوسف نبی ہے، وہ ہے کہ جس سے بھائیوں نے حسد کیا تھا تو جنگلات میں ڈال دیا تھا، پھر جنگلات سے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا تھا، قافلے والوں نے جناب یوسف کو نکالا تھا، پھر بھائیوں کے بھائی کو چاندی جرموں میں بیچ ڈالا تھا. جب سے شہید یوسف کبھی اس بازار میں بکتا رہے، کبھی اس بازار میں بکتے بکتے جب عزیز مصر کے بازار
सलावत पढ़ें। कि सैयदा, और याद रहे कि मौलवी तबके में पढ़ना ऐसे हकीम जान देने के बराबर है। बहरहाल तालिब इल्म होने की हैसियत से अपना सबक सुनाना था, वो सबक मैं सुना रहा और उलमा से भी यही उम्मीद है कि जो कुछ बंदा है अच्छी इसकी गलतियाँ हो जाए इस्लाह फरमा देंगे। कि मैंने कहा कि सैयदा उन अज़मतों की मालिक है कि जिनकी तहारत की गवाही आयत ततहीर देते हुए नजर आती है, जिसकी रजा अल्लाह की रजा है। और सैयदा की चादर की क्या फजाइल कि सैयदा की चादर की इतना अजमत है कि जब पैगंबर भी अपना ज़ौफ़ दूर करना चाहे तो सैयदा की चादर के जरिए ज़ौफ़ दूर करते हैं। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इमाम फरमाते हैं कि याद रखो उस शख्स के लिए ज़मीन पर चलना हराम है कि जिसके दिल में मेरी दादी ज़हरा की मोहब्बत ना हो। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये ज़मीन हक महर सैयदा है। जब अली का आक़द हो रहा था ना तो पैगंबर आज़म रसूल अकरम तशरीफ़ लाए, कहा सैयदा मैं नहीं, ये मैं हक महर वो बयान कर रहा हूँ जो फर्श पर तय हुआ। इंशाअल्लाह कल मौका मिला तो वो अर्ज़ भी बयान करूंगा कि हक महर जो अली ने दिया। कहा सैयदा मैंने नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने आपका आक़द अली के साथ कर दिया है। और हक महर के तौर पर परवरदिगार आलम ने इस ज़मीन का चौथा हिस्सा आपके हक महर में लिख दिया है। मुस्कुराती हुई सैयदा ने कहा बाबा मुझ ज़हरा को ये अली से आक़द तो कबूल है, मगर ये माल दुनिया तो ये आम औरतों का हुआ करता है, मैं तो आप जैसे सरदार नबी की बेटी हूँ। जबरील नाज़िल हुए, कहा ऐ मोहम्मद अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी आमतुल्लाह से ये भी कह दो कि हमने इस पानी को भी आपके हक महर में लिख दिया है। सैयदा से जैसे पैगंबर आज़म ने कहा बेटी कि अल्लाह कह रहा है कि हमने आपका हक अली के साथ कर दिया है और हक महर के तौर पर इस पानी को भी आपके हक महर में लिख दिया है। खुदा की कसम सैयदा ने मुस्कुरा कर कहा बेटा बाबा ये अली से आक़द तो मुझ ज़हरा को कबूल है, ये हक महर तो आम औरतों का हुआ करता है, मैं तो आप जैसे सरदार नबी की बेटी हूँ। जबरील फिर नाज़िल हुए, कहा ऐ मोहम्मद अल्लाह कह रहा है कि मेरी कनीज़ को ये पैगाम दे दो कि जितना ये पहाड़ पाए जाते हैं, पूरा अर्ज़ पर जितना पहाड़ पाए जाते हैं हमने सैयदा के नाम लिख दिए हैं, हमने सैयदा के हक महर में लिख दिया है। जैसे ही रसूल आज़म तशरीफ़ लाए, कहा बेटी अल्लाह कह रहा है कि हमने पहाड़ों को भी आपके हक महर में लिख दिया है। मुस्कुराती हुई सैयदा ने कहा बाबा अली से आक़द तो कबूल है, ये जो हक महर आप बता रहे हैं ये तो आम औरतों का हुआ करता है, मैं तो आप जैसे नबी की बेटी हूँ, मैं तो आप जैसे रहमत लिल आलमीन नबी की बेटी हूँ। खुदा की कसम जबरील नाज़िल हुए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह कि अल्लाह कह रहा है कि इस जमीन पर जितना अनाज पाया जाता है वो भी हमने सैयदा के हक महर में लिख दिया है। पैगंबर आज़म फिर तशरीफ़ लाए, कहा सैयदा अल्लाह कह रहा है कि इस जमीन पर जितना अनाज पाया जाता है वो भी हमने आपके हक महर में लिख दिया है। सैयदा ने मुस्कुरा कर कहा बाबा अजब है, मुझे अली से तो आक़द कबूल है, मगर ये जो आप माल दुनिया बता रहे हैं ये तो आम औरतों का हुआ करता है, मैं तो आप जैसे रहमत लिल आलमीन नबी की बेटी हूँ, मैं तो आप जैसे सरदार नबी की बेटी हूँ। खुदा की कसम फिर जबरील नाज़िल हुए, कहा ऐ पैगंबर ऐ मोहम्मद अल्लाह कह रहा है कि हमने आसमान को भी सैयदा के हक महर में लिख दिया है। खुदा की कसम फिर पैगंबर आए, कहा फातिमा अल्लाह कह रहा है कि हमने इस जमीन को भी आपके हक महर में लिख दिया है, इस पानी को भी आपके हक महर में लिख दिया है, इन पहाड़ों को भी आपके हक महर में लिख दिया है, इस अनाज को भी आपके हक महर में लिख दिया है, इस आसमान को भी आपके हक महर में लिख दिया है। सैयदा ने मुस्कुरा कर कहा बाबा अली से आक़द जो कबूल है ये हक महर जो आप बता रहे हैं ये तो आम औरतों का हुआ करता है, मैं तो आप जैसे सरदार नबी की बेटी हूँ। खुदा की कसम अल्लाह की अज़मत को
الزہرا، راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے، اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم ہونے والی فاطمہ، اور جس پر خدا راضی ہو اللہ کو۔ دیکھیں اللہ نے فاطمہ کی رضا اپنی رضا بنا ہے، فاطمہ کی رضا کو پروردگار عالم نے اپنی رضا بنایا ہے۔ دیکھیں ہم مجلس میں آتے ہیں یہی سوچ کے آتے ہیں کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ کسی نمازی سے بھی پوچھ لو بھی نماز پڑھتے ہو کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ روزے رکھنے والے سے بھی پوچھ لو بھی تو روزہ رکھتا ہے کس لیے؟ یہی کہے گا کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ خمس دینے والے سے بھی پوچھ لو، خمس دینے والا بھی یہی کہے گا کہ خمس اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور طلاب سے بھی پوچھ لو کہ تم جو علم حاصل کر رہے ہو تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر خطیب سے بھی پوچھ لو تم جو خطابت کرتے ہو کس لیے؟ وہ بھی یہی کہے گا کہ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ماتمی بھی یہی کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ دعا پڑھنے والا بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر طبقہ یہی کہہ رہا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پیغمبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پیغمبر سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرما دیا اور یاد رکھنا اگر اللہ کا راضی رکھنا ہے پہلے میری بیٹی فاطمہ کو راضی کرو تب اللہ راضی ہوگا۔ یہ کہنے کا تو مجھے حق ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس پر فاطمہ ناراض ہے وہ کیسے راضی اللہ بن گئے۔ فاطمہ صلوات پڑھیے۔ پڑھا جا سکتا ہے کہ صاحب تشریف فرما ہے کہ میں وضاحت نہیں دینی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ سیدہ العظمتوں کی مالک ہے کہ جس کے بدولت پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا۔ لیکن پیغمبر اعظم جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اس ہستی کا نام ہے فاطمہ۔ جس دروازے پر آ کر پیغمبر آیت تطہیر پڑھتے تھے اس دروازہ، اس دروازے کو سیدہ کا دروازہ کہتے ہیں۔ ارباب مفاتن لکھتے ہیں جس خاک مدینہ پر سیدہ آزادہ رو عبادت کرتی تھی نا، سجدے کرتی تھی، اسی خاک مدینہ پر سیدہ 2 مرتبہ بابا کی امت کے مظالم سے گر پڑی۔ پہلی مرتبہ اس وقت سیدہ خاک مدینہ پر گری ہے زیادہ رو جب آئی ہے نا بابا کے دربار سے خالی زیادہ رو اور دہلیز خانہ علی پر قدم رکھا اور سامنے کائنات کے مظلوم علی کے چہرے پر زہرا کی نظر پڑی زیادہ رو۔ ایک مرتبہ سیدہ شفا پر زمین پر گر پڑی زیادہ رو، کائنات کا مظلوم علی زیادہ رو دور کر علی نے زہرا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ علی نے اتنا کہا کہ سیدہ حق نہیں ملا تو کیا ہو گیا، زہرا کا جب جل گیا تو کیا ہو گیا، بس زیادہ نے سیدہ کا حال کیا نہ تھا۔ رو کر سیدہ نے اپنا مسائل پڑھنا شروع کیا، کہا یا علی اور مجھے پتہ کہ چھن جانے کا تک نہیں، اور یا علی مجھے مار کے چھن جانے کا تک نہیں، یا علی تو کسی بات کا ہے اور وہی ممبر تھا اور وہی دربار تھا اور جب کبھی میں جاتی تھی اور بڑے